वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था। और अगर बाजवा का नाम लेने पर तुम गिरफ्तार करते हो तो आओ इन सबको गिरफ्तार करो। कितनों को करोगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो ये सर कटे हुए मिल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह ये वादा है कि ये सर झुके हुए नहीं मिलेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगाते थे, हम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। बेशुमार, बेशुमार। इमरान तेरा जान निसार। बेशुमार, बेशुमार। और इमरान रियाज जो कि हक और सच की आवाज है, आपने उसे उठा के समझा कि वो डर जाएगा, आपने उसे उठा के समझा कि हम डर जाएंगे। आओ हमें डराओ, डरा के देखो। इमरान रियाज को करो, इमरान रियाज को जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, मैं भी रास्ते में वो FIR पढ़ रहा था जो इन्होंने इमरान रियाज पर दी है कि इमरान रियाज ने एक जर्नैल, एक साबिक आर्मी चीफ की गुस्ताखी की है, उसकी शान में गुस्ताखी की है। और यही वो सवाल था जिस सवाल की पादाश में अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ना पड़ गया। उसने पूछा था वो कौन था। तो आज मैं यहाँ पर खड़े होके कहता हूँ कि जो रात को अदालतें लगा गया वो कौन था, गुमाश्तों को तख्त पर बिठा गया वो कौन था, जो कातिलों को, डाकुओं को अपने इख्तियार से मेरे वतन का हुक्मरान बना गया वो कौन था, वो जिसके बूट से हमारी राख थी चिपक गई, वो जो हमारा आशियां जला गया वो कौन था। मेरे अजीम गाजियों पे मुझको फख्र है बहुत, मगर जो आके दाग सा लगा गया वो कौन था। वो जिसका नाम खौफ से कोई ना ले सका यहाँ, वो जिसके बारे सिर्फ यही कहा गया वो कौन था। मैं बताता हूँ वो कौन था। ये सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। अरशद शरीफ ने ये सवाल पूछा था, अरशद शरीफ नहीं गया। आज हम बताते हैं इसका जवाब क्या है। वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा था। और अगर बाजवा का नाम लेने पर तुम गिरफ्तार करते हो तो आओ इन सबको गिरफ्तार करो। कितनों को करोगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो एक शेर है और वो बाजवा साहब के दौर में भी मैं बाजवा साहब को समझाया करता था अपने वीलॉग्स में कि हाकिमे शहर सजा सोच के चुप बैठा है, हाकिमे शहर सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे। हम सबको पकड़ लो, हम सब गद्दार हैं। अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था? तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था? ये कौम फैसला करेगी, ये अवाम फैसला करेगी। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम है, इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट इस जमहूरियत में ये जमहूर है। ये सारे लोग हैं जो हक और सच की आवाज बने हैं। ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर आकर पैगाम दे रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। तुमने हमें मैसेजेस किए, मुझे फोन करके कहते हैं कि जी चलें जी ठीक ओके थैंक यू, मैं पकड़ लेता हूं। और मुझे फोन करके क्या कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि हमें बताएं कि कौन कौन से यूट्यूबर हैं, किसे ज्यादा सुना जाता है, लिस्ट तो बताएं हमें, सही हमें रैंकिंग तो बताएं। मैंने कहा ये सारे नाम हैं। कहते हैं अच्छा अब ये बताएं इसमें से फैंटा किसे नहीं लगा। मैंने कहा मुझे नहीं लगा। कहते हैं तो समझ जाएं। मैंने कहा आप समझ जाएं, इन अवाम, इन लोगों की आंखों में वो समझें जो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ये लोग डरते नहीं हैं। एक इमरान रियाज उठाया है तुमने, एक इमरान रियाज को तुमने बंद कर दिया है। आज देखो निकले माय लॉर्ड, निकले जनाब, निकले सर और अपने अफसरों को रिपोर्ट में
کہ یہاں پہ آ کے دیکھو ہر شخص عمران ریاض بنا ہوا ہے. عمران ریاض زندہ باد، عمران ریاض زندہ باد، عمران ریاض زندہ باد. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. اور عمران بھائی نے ہم سب کا، ہم صحافیوں کا کام آسان کیا ہے. ارشد شریف نے ہمارے لیے وہ قربانی دی ہے، اس نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے. ہمارے لیے اب جان دینا مشکل نہیں رہا، موت تو بستر پہ بھی آنی ہے. ارشد شریف جیسی موت چاہیے. ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے. عوام جو عزت دیتی ہے ذرا باہر آ کر نکلو. آج مریم نواز نے یہ بیان دیا کہ میں صحافیوں کے حق میں ہوں، لیکن وہ صحافی جو پارٹی بن جاتے ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں. یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. مریم صاحبہ، ہماری صحافت عوام کی صحافت ہے. ذرا اپنے گھر سے نکلیں اور عوام میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں. اور اگر لوگوں سے آپ ڈرتی ہیں نہیں نکل پائیں گی، میں بتا رہا ہوں نہیں نکل پائیں گی، تو جا کے دیکھیں کہ اس عوام نے کسے مسترد کیا ہے، کسے یہ قوم نہیں سنتی اور کسے یہ قوم سنتی ہے. ہماری صحافت آئینہ ہے. ہماری صحافت جو عمران ریاض کر رہا ہے، جو صابر شاکر کر رہا ہے، جو معید پیرزادہ کر رہا ہے، جو سمیع ابراہیم کر رہا ہے، اور جو شہید ارشد شریف کر رہا تھا، یہ صحافت ایک شیشہ ہے، آئینہ ہے. اور اگر اس آئینے میں آپ کو اپنی شکل بدنما، بھدی اور اپنی گندی سیاست نظر آ رہی ہے تو آئینہ توڑنے سے شکل نہیں ٹھیک ہو جانی. اپنی شکل کا علاج کرو. جاؤ لوگوں سے پوچھو، اس ملک کی عوام سے پوچھو کہ یہ عوام کیا کہہ رہی ہے. اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عوام تھی، اس ملک کی عوام ہے اور اس ملک کی عوام رہے گی. اور یہ لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی. میرا باپ ہمارا، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی. ہے حق ہمارا، آزادی. میرا باپ بھی دے گا آزادی. میرا باپ بھی دے گا آزادی. اور عمران ریاض کے لیے تو پوری قوم آج کھڑی ہے. نکلیں دیکھیں، یہ وہ عزت ہے، یہ وہ احترام ہے عمران خان کے لیے بھی. اور میں یہ بتا دوں کہ اب لسٹیں بن چکی ہیں. 400 بندہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے 400 صحافی، یوٹیوبر اور سیاستدان گرفتار ہونے ہیں. آؤ کر لو ہمیں گرفتار، ہم ادھر کھڑے ہیں، تمہارے انتظار میں یہاں پہ بیٹھے ہیں. لگا لو ہمیں ہتھکڑیاں. ہم لے کے رہیں گے آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی. ہم فوج سے لیں گے آزادی. عدلیہ سے لیں گے آزادی. میرا باپ بھی دے گا آزادی. ہے حق ہمارا آزادی. ہم چھین کے لیں گے آزادی. ہے حق ہمارا آزادی. اور صرف میں اتنا پیغام انہیں دینا چاہوں گا جو اس وقت بڑے کان لگا کے سن رہے ہوں گے اور اسی تقریر کے اندر سے وہ حصے ڈھونڈ رہے ہوں گے جو بغاوت ہیں، وہ حصے ڈھونڈ رہے ہوں گے جن پہ یہ مجھ پر بغاوت لگا دیں. آپ کے لیے ایک ہی میسج ہے، جو ادھر ہی آئے ہوئے ہیں بیچ میں کچھ کھڑے ہیں، سر کو دیجیے گا یہ رپورٹ لکھ کے، حقیقت پہ مبنی. سب تیار ہیں. ایک بات بس یاد رکھیں، شاید میرے دل میں جیل کا ڈر ہو، شاید میرے دل میں گرفتاری کا ڈر ہو، شاید میرے دل میں آپ کی طرف سے برہنہ کر کے تشدد کیے جانے کا ڈر ہو. کر لو. جب کرو گے یہ ڈر نکلے گا، جب یہ جھاکا اترے گا، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہ سارے لوگ جو آج بیٹھے ہیں یہ ٹکر کے لوگ ہیں. اور عمران ریاض کو صرف ایک سوال پہ میں ایک مرتبہ پھر لوگوں سے ہی اسی طرز پر جس طرح عمران ریاض نے سوال پوچھا تھا، کس نے ہمارا آشیاں جلایا؟ کس نے ہمارے ملک کے حالات ہستا بستا ملک اجاڑا؟ یہ دیکھیں مائی لارڈ، یہ عوام ہے، یہ اس ملک کی عوام ہے اور یہ اس ملک کے مالک ہیں. زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. ڈر نکل رہے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور ایک اور وعدہ ہے آپ سے کہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں جیلوں میں ماریں گے، ہمیں حکومت خانوں میں تشدد کا نشانہ بنائیں گے. تو یہ بھی وعدہ رہا آپ سے
کہ آپ کی ہر مار پر ہم اف نہیں کریں گے, ہم ہائی نہیں کہیں گے, ہم پاکستان زندہ باد کہیں گے. ہمیں ڈرانے والا دور اب جا چکا ہے. انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا, اور اسکیئر کرو, وہ ایک شخص سا بنا کے فارمز کے اندر, کھیتوں کے اندر بھوسا بھر کے اس کے اندر لگا دیتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس دن کبوں کو پتا چل گیا نا کہ اس کے اندر صرف بھوسا بھرا ہے, تو وہ کھیت سے پہلے اسے نوچ کھائیں گے, اسے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ ان کبوں کو پتا چل چکا ہے, ان کبوں کو اب سب پتا چل چکا ہے کہ اسکیئر کرو کے اندر, جس نے ڈر اور خوف کی فضا بنائی ہوئی تھی, اسکیئر کرو کے اندر صرف بھوسا بھرا ہے. آخر میں اتنی تیز آواز کہ انہیں ان تک آواز پہنچے, یہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, یہ گونگے بہرے اندھے ہو کے بیٹھے ہیں, یہ حقیقت کو, ریالٹی کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو انہیں آواز آنی چاہیے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ابھی مخدوم جہاں پہ جرنلسٹ سینئر ہے وہ موجود تھے. اسی طرح لمحہ بہ لمحہ آپ کو خبر دیتے رہیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.